السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مکاشفۃ القلوب ہم نے کتاب شروع کی تھی، باب نمبر 3 انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، سن کر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس باب سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ صبر و مرض۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے اور ثواب و رحمت کو پا لے اور جنتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کے آلام و مصائب پر صبر کرے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ صبر کی قسمیں۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے رک جانا، تکالیف پر صبر کرنا اور پہلے صدمہ پر صبر کرنا۔ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں محو رہتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 300 ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجہ کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلہ کے برابر ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے، اسے 600 درجات عطا ہوں گے جن میں ہر درجہ کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلہ کے برابر ہوگا۔ جو مصائب پر صبر کرتا ہے، اس کو 700 درجات عطا ہوں گے، ہر درجہ کا فاصلہ تحت الثری سے عرش اولی کے برابر ہوگا۔ حکایت: حضرت زکریہ علیہ السلام جب یہود کے حملہ کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روح پوش ہو جائیں اور یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر اس سے کہا، اے درخت، مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چر گیا اور آپ اس میں روح پوش ہو گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا، اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ذات باری کی بجائے مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی تھی۔ آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو مقبول کر لیتا ہوں، اور جب بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے، میں اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اف کرنے کی ممانعت۔ کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریہ علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی، ارشاد الہی ہوا، اے زکریہ، مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا جو اب فریاد کرتے ہو؟ اگر دوبارہ آہ منہ سے نکالی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ تب حضرت نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا، چیر کر 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر پھر اف تک نہ کی۔ اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب پر صبر کرے اور حرف شکوہ زبان پر نہ لائے، تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے، کیونکہ اس دنیا میں مصائب انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ پر ہی زیادہ وارد ہوتے ہیں۔ صوفیہ کی نظر میں مصائب کی حقیقت۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مصائب عارفین کا چراغ، مریدین کی بیداری، مومن کی اصلاح اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مومن مصائب پر صبر کیے بغیر ایمان کی حلاوت کو پا نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کرو۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جو شخص 40 راتوں میں ایک رات میں بھی گرفتار رنج و الم نہ ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ مریض بندہ مومن کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو۔ دائیں شانے والے سے کہا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہیں۔
حدیث شریف میں ہے جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر بیمار الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں، ارشاد الہی ہوتا ہے اگر میں نے اس بندہ کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر صحت عطا کی تو اسے پہلے سے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پارٹ 2 نیکسٹ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔